حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا ان جادوگروں نے مانگی تھی. وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا فرعون کے سامنے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ جو نبوت کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو عطا فرما دیا گیا تھا کہ یہ نشانی لے کر جاؤ فرعون کے پاس کہ اپنا عصا پھینکو تو وہ زمین پر ایک اژدہا بن کے، سانپ بن کے چلتا ہوا نظر آئے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ معجزہ دکھایا، اور فرعون جو تھا وہ خدائی کا دعوے دار، یعنی یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ یہ دیکھا نہیں تم نے کہ مصر کی ساری سلطنت میرے پاس ہے اور یہ دریا میرے نیچے سے بہہ رہے ہیں. ارے نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اتنی بڑی سی بات ہے کہ میں مالک ہوں اس سب کا. اتنا خدائی کے دعوے دار. اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور نرمی سے بات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، بات نرم کرنا. نرمی سے بات کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا. پہلے تو مانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی میرے سوا بھی کوئی خدا ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی دکھا دوں؟ ہاں دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ جناب سانپ بن گیا، بن کے بڑھنے لگا فرعون کی طرف. بڑی بڑی روایتیں اس میں ہیں اسرائیلی کہ کس طرح ہوا اور کس طرح اس کو بھاگ گیا، وہ پیچھے ہٹا اور کس طرح ڈر گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا اچھا یہ تو تم جادو دکھا رہے ہو. اچھا ایک طرف تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں. فرعون اتنی بڑی سلطنت کا مالک، وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو صرف اتنی بات کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کو مان لو اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. لیکن اس نے اتنی اہمیت دی کہ اچھا یہ اگر یہ جو معجزہ دکھا رہے ہیں یہ اگر دوسروں تک پہنچ گیا تو وہ بھی میرے دین سے مرتد ہو جائیں گے. لہذا اس نے کہا کہ اچھا میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں، تمہارا مقابلہ ہوگا جادوگروں سے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے کرنے کی کیا ہاں، ورنہ یہ کہہ دیتا ہوں میں تمہیں اہمیت ہی نہیں دیتا، جاؤ بھاگو. لیکن کچھ رعب اللہ نے اس کے دل پہ ایسا طاری کر دیا کہ بھئی اس کا کچھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا یہ. ورنہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص جاتا ہے، وہ سانپ بنا دیتا ہے اس کو، لاٹھی کو، تو وہ کیا اس کو اہمیت دے گا؟ جاؤ چلو دکھا دیا تم نے جو کچھ دکھانا تھا. وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں ہرا کر رہوں گا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں نہ ہرایا تو میرا تخت جا رہا ہے، میری بادشاہت ختم ہو رہی ہے. لہذا اس نے جمع کر لیا دوسرے جادوگروں کو. سارے ملک سے بڑے بڑے جادوگر جمع ہوئے. جمع ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اب آ گئے ہیں اور مظاہرہ کریں گے اپنے جادو کا، اور اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجرت بھی ملے گی، کچھ اجرت ملے گی. دھیان اجرت کی طرف ہے، اجرت ملے گی. فرعون کہتا ہے کہ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں اجرت بھی ملے گی اور میرا قرب بھی حاصل ہوگا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. بڑی اچھی بات ہے. اب جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے ایسا سحر طاری کیا، جاؤ بسحر عظیم واسترہبوہم، قرآن کہتا ہے لوگوں پر ایک رعب طاری کر دیا. وہ لاٹھیاں لے کر آئے، رسیاں لے کر آئے، اور اس میں ایک دم سے دیکھا لوگوں نے کہ سانپ بن رہے ہیں، چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں. اب سارا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے لوگوں سے، دیکھنے والوں سے،
تماشائیوں سے، وہ سب جمع ہیں، اس تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارا مجمع جمع ہے، اور انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، سانپ بن گئی. سب لوگ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ یخیل الیہم انہا تسعی، سب یہ چل رہی ہیں. تو وسترہبوہم قرآن کہتا ہے کہ رعب طاری کر دیا سب پہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ نے بھی دل میں کچھ خوف سا آنے لگا، بھئی اتنا بڑا مجمع ہے اور جادوگر ہیں، اور یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جادو بھی نہیں ہے، مجھے کچھ جادو کا توڑ کرنا بھی نہیں آتا، تو یہ سب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں، تم ہی سربلند ہوگے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس تو ایک عصا ہے نا، بس اسی کو ڈال دو. تو جب ڈالا تو وہ اژدہا ایک ایسا اژدہا بن گیا کہ جتنے انہوں نے سانپ بظاہر بنائے تھے اور جو کچھ انہوں نے جادو کے کرشمے دکھائے تھے، وہ سانپ ایک ایک کر کے سب کو نکل گیا، سب کو نکل گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. بس دیکھا کہ سارا جو جادو بنایا گیا تھا ساڑے مڑے میدان کے اندر وہ راکھ ہو گیا، اور کھانا اس نے اژدہا نے سب کو کھا لیا، میدان صاف، بس موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا موجود اور باقی سب غائب، کھا لیے گئے. جب ایک طرف تو کھلی شکست ہو گئی ان جادوگروں کو، تو کیا ہوا؟ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل ہو کر پیچھے ہٹے. لیکن ذلیل ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بھی یقین ہو گیا دل کو، ایمان داخل ہو گیا کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ جادو وادو کچھ نہیں ہے، جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو جادوگر تھے، جادو کے فنکار تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے. تو ان کو یقین آ گیا کہ اب یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ تو کہیں کچھ اور ہی بات ہے، یہ اللہ کے صحیح بندے ہیں، اللہ کا صحیح پیغام لے کر آئے، پیغمبر ہیں. تو ان موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی وجہ سے تو کیا ہوا کہ سجدے میں گر پڑے سب. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گرا دیے گئے. یہ نہیں کہا سجدے میں گر گئے، سجدے میں گرا دیے گئے. کیا مانا؟ کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ رہا ہی نہیں سوائے اس کے کہ سجدے میں گر جائیں. جو نظارہ انہوں نے دیکھا، اس نظارے کو دیکھنے کے بعد ایمان اتنا گہرا ان کے دل میں پیدا ہوا کہ اس کے سوا کچھ اور سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ سوائے کیا کہ وہ سجدے میں گر جائے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور کیا کریں؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہا کہ اب ہم ایمان لے آئے بس رب العالمین. وہ سمجھا فرعون کہ مجھے کہہ رہے ہیں رب العالمین، کیونکہ وہ خود اپنے خدائی کا دعوے دار تھا. تو اس نے کہا یہ میرے تابع دار ہیں سب یہ جادوگر، تو آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی مجھ پر ایمان لے آئے. تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ نہیں، رب موسیٰ و ہارون، تو ہم تو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر، یہ تم پر نہیں. اب اس کی آنکھیں پھٹی کی بٹی رہ گئی فرعون کی کہ جن کو میں نے بلایا تھا، جن کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا، وہ خود تو کہتا ہے کہ ان ھذا لمکر مکرتوہ فی المدینہ، تم سب کی ملی بھگت ہے کہ تم نے یہ تماشا بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں موسیٰ کے
साथ तुम बनी इसराइल को ले जाना चाहते हो, मेरी सल्तनत तबाह करना चाहते हो, इस वास्ते ये सब तुमने तमाशा बनाया, ड्रामा है तुम्हारा। लिहाजा तुमने चूंकि मुझे शिकस्त देने के लिए ये ड्रामा रचाया, तो लउक़त्तिअन्न अयदियकुम मिन खिलाफ, पहला काम तो ये करूंगा कि तुम्हारे हाथ पांव काटूंगा मुखालिफ सिमतों से, दायां हाथ बायां पांव या बायां हाथ दायां पांव, पहला काम तो ये करूंगा। और वो किया करता था, ये रोजमर्रा का मामूल था लोगों को इस तरह सजा देना। और सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम, फिर मैं तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा, अजमाइन, सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। पहले हाथ पांव काटूंगा, फिर सूली पर चढ़ाऊंगा। और सूली पर जब चढ़ा था तो कुरान ने सूरह फजर में फिरऔन दिल औताद, वो क्या करता था कि सूली पे आदमियों को इस तरह लटकाया और हाथों में मेखें काट दी, हाथों में मेखें काट दी, और आदमी कई दिन तक इसी तरह पड़ा रहा। और कभी फिर उसके पेट पर छुरा घोंप दिया, उसको खत्म कर दिया। तो ये उसने अपनी सजाओं के जो तरीके मुकर्रर किए हुए थे उनकी धमकी दी, और बड़े जोर के साथ दी। लउक़त्तिअन्न अयदियकुम, लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला, लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, सब कर ढाऊंगा। अब इतना बड़ा बादशाह है, और जिसको चाहता है कत्ल करा देता है, जिसको चाहता है फांसी चढ़ा देता है, सूली चढ़ा देता है, जिसको चाहता है हाथ पांव कटवा देता है। वो साफ साफ कह रहा है कि मैं कराऊंगा तुम्हारे साथ ये मामला। अब वो लोग जो आते ही कह रहे थे कि इन्ना लना अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, मांग रहे थे कि उजरत मिलेगी तो काम करेंगे, पैसों की खातिर ये काम करने के लिए आए थे। उनके दिल की कायनात बदल गई, और क्या कहा कि अच्छा तुम मुझे हमारे हाथ पांव काटोगे और हमें सूली पर चढ़ाओगे, तो लन्नुसिरक अला मा जाअना बिल बय्यिनात मा जाअना मिल बय्यिनाति वल्लज़ी फतरना फख्दी मा अंत काज़। जो पैसों टकों की वजह से पैसे लेने के लिए आए थे और पैसों की उजरत मांग रहे थे, उनमें इनकलाब ये आया। कहा कि ठीक है, जो कुछ भी तुम्हें करना हो कर गुजरो, हाथ पांव काटने काट लो, सूली चढ़ाना चढ़ा दो, फख्दी मा अंत काज़ इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयातद दुनिया। तुम जो कुछ फैसला करोगे वो इस दुनिया की खातिर होगा ना। अब तो हमने कुछ और ही नजारा देख लिया है, अब तो हमने कुछ और नजारा देख लिया है। अब हमें दुनिया की लालच या दुनिया का खौफ यह हमें मरऊब नहीं कर सकता। तो एक तरफ बड़ा दावा कर दिया ना कि हमें तेरी सूली की भी परवाह नहीं, हम तेरे हाथ पांव काटने की भी परवाह नहीं करते, हमने तो कुछ और देख लिया है। कालू ला गैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, कुछ हरज नहीं, काट दो हमारे हाथ पांव, चढ़ा दो हमें सूली पर, लेकिन उसका नतीजा होगा हम अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाएंगे। तो हमारी तो ऐन ख्वाहिश पैदा हो गई यही है। वो नजारा देखकर जो हमने आज देखा, उस मालिकुल मुल्क वल मलकूत का दीदार हमें नसीब हो गया कि पता चल गया, हकीकत वाज़ेह हो गई। लिहाजा आप दो चाहो कर लो, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, ये जवाब दे रहा है फिरौन को। एक तरफ तो ये दावा, लेकिन उस वक्त ये दुआ पड़ी, ये दुआ जो उस वक्त की, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, उस वक्त ये दुआ मांगी, क्या परवरदिगार हमारे ऊपर सब्र उंडेल दीजिए। आंखों से नजर आ रहा है कि फिरौन बैठा है, उसने हुक्म जारी कर दिया है सूली चढ़ाने का, हाथ पांव काटने का, सारे अहकाम जारी हो गए। हम उसके मुकाबले में खड़े हैं कि ठीक है कर गुजर।
اے اللہ مگر جب کرنے پر آئے گا تو اس وقت کہیں ہمارا دامن صبر تار تار نہ ہو جائے، اس وقت کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ جب ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں گے، جب پاؤں کاٹے جا رہے ہوں گے، اس وقت تکلیف سہ کر کہیں ایسا نہ ہو اس تکلیف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے ہم صبر کا دامن چھوڑ بیٹھیں اور خدا نہ کرے پھر کہیں میں پھر مبتلا نہ ہو جائے۔ لہذا ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے، وتوفنا مسلمین، اور مرنے کا تو ارادہ کر ہی لیا ہم نے، اس کی دھمکی کے جواب میں مرنے کا ارادہ تو کر ہی لیا کہ مر جائیں گے، لیکن اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے کوئی کلمہ ہمارے منہ سے ایسا نکل جائے جو کفر تک پہنچ جائے۔ اے اللہ ہمیں وفات اسی حالت میں دیجیے گا جب ہم مسلم ہوں، تابع دار ہوں تیرے۔ تو اس وقت یہ دعا فرما رہے ہیں، کب؟ جب سولی سامنے کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں کٹنے کا حکم ہو چکا ہے، اس وقت میں، اور جواب ڈٹ کر دے دیا ہے کہ فقد ما انت قاص، اس وقت اپنے صبر کو مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعویٰ فرما، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت آئے تو تابع دار ہو کر آئے، کہیں ہم مصیبتوں سے گھبرا کر کسی گمراہی میں نہ پڑ جائے۔ تو دیکھو یہ ہے بندے کا کام، بندہ اپنے حصے کا کام کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اپنے حصے کا کام کیا کیا؟ یہ کیا کہ جواب دے دیا، کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایک حق کا کلمہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور اب ہمیں کوئی تمہاری دھمکی اور تمہارا کوئی لالچ ہمیں اس سے پھیر نہیں سکتا۔ کلمہ حق تو یہ بلند کر دیا، اپنے حصے کا کام کر لیا، اور اپنے حصے کا کام کر کے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، موت ہماری تابع داری کی حالت میں آئے، وتوفنا مسلمین۔ تو اب کیا ہوا؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ پھر بعد میں ان حضرات جو جادوگر بن کے آئے تھے اور صدیقین بن کر لمحوں کے اندر صدیقین بن گئے، ان کا کیا ہوا؟ آیا وہ ان کو واقعی سولی چڑھایا گیا یا ہاتھ پاؤں کٹائے گئے یا نہیں؟ قرآن کریم نے یہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن بعض تابعین سے منقول ہے کہ اس نے فوراً اس پر عمل کروایا، ہاتھ پاؤں کاٹے، سولی پر چڑھایا، اور اس کے بارے میں یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کے وقت میں جادوگر بن کے آئے تھے، شام کے وقت میں شہید بن کر گئے۔ جاؤ سحرۃ فی الضحی ورجعوا شہداء فی المساء، اور رات کو شام کے وقت میں شہداء بن کے گئے۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جب اتنا انہوں نے عظیمت کا یہ اعلیٰ مقام حاصل کر کے ڈٹ کر یہ بات کہہ دی تو فرعون مرعوب ہو گیا، انہوں نے کہا ان کو اپنے حالت پہ چھوڑ دو، تو ان کو پھر سزا نہیں دی۔ واللہ عالم کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن قرآن نے وہ بات ذکر کی ہے کہ جو ہمارے سبق لے کی ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب ایک جابر اور ظالم انسان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف لالچ بھی دے رہا تھا، نعم وانکم من المقربین، تو ہمارے مقرب بن جاؤ گے، لیکن نہ لالچ نہ دھمکی اس مرے پر ایمان کے بعد کام نہ آئی، اور وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگی۔ اب دیکھو بھائی، یہ واقعات جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے یہ محض کوئی تاریخ بیان کرنا تو مقصود نہیں، یہ محض قصہ کہانیاں بتلانا مقصود ہے۔ ہر قصے کے پیچھے، ہر واقعے کے پیچھے کوئی سبق ہوتا ہے۔ تو یہ جب واقعہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
اور یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ تو فرعون تھا، بادشاہ تھا، کسی کو اگر اسی قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو وہ کیا کرے. لیکن اگر وہ بادشاہ نہ ہو، شیطان ہو، نفس امارہ ہو، اور وہ تمہیں ایک غلط کام کی طرف بلا رہا ہے، تمہارے دل میں برائی کی خواہشیں پیدا کر رہا ہے، تمہارے دل میں مال کی محبت میں رشوت لینے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے، مال کی محبت میں حرام کاروبار کا جذبہ پیدا کر رہا ہے شیطان اور نفس، تو اللہ تعالی سے صبر مانگو. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر اڈیل دیجئے. یعنی یہ جو شیطان اور نفس امارہ یہ فرعون کی شکل میں ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور ہمیں گناہوں پر، برائیوں پر، حرام کاموں پر آمادہ کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں ایسا صبر دے دیجئے کہ ہم ان کے سامنے ڈٹ جائیں، ان کے سامنے ڈٹ جائیں کہ یہ ہمیں پھسلا نہ سکیں، ہمیں پھسلا نہ سکیں، نہ پھسلا سکے نہ پھسلا سکیں، نہ ہمیں وہ کسی طرح اپنے جال میں مبتلا نہ کریں اور ہم سیدھے سیدھے ان کے چنگل سے نکل جائیں. اور جب ہماری وفات آئے، ہمارے وفات کا، موت کا وقت آئے، تو توفنا مسلمین، سیدھے سیدھے فرما بردار، تابع دار مسلمان بن کر ہم دنیا سے رخصت ہوں. محترم پیارے سامعین ناظرین، حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا آپ نے بیان سنا. حضرت نے جس آیات کا اور جس دعا کا ذکر کیا ہے وہ آیات ہے سورۃ اعراف 9 سپاری کے آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اس آیات مبارکہ کو اپنے پاس لکھ لیں. اور عاملین نے لکھا ہے، فرمایا کہ جو آدمی بھی روزانہ اس آیات کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ پھونک مار کے پیے تو انشاءاللہ عز و جل جتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت تو ہر ایک پہ آنی ہی آنی ہے، تو جب اس کا وقت اجل آئے گا، موت کا وقت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والی موت عطا فرمائیں گے. تو امید ہے کہ آج